شق صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ چیرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حلیمہ کے ہاں تھے اور آپ کی رضاعت کا اور آپ کی پرورش کا دور چل رہا تھا حضرت حلیمہ کے پاس، تو یہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے بچوں کے ساتھ، اور بچوں کے ساتھ آپ بھی کھیل رہے تھے، تو اتنے میں دو آدمی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چیرا. چیرنے کے بعد حضور کا دل نکالا، دل نکالنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ لوتھڑا تھا خون کا، اس کو الگ کر کے اس کو نکالا، اور سونے کا ایک برتن تھا اور زمزم کا پانی تھا جس سے آپ کے اس دل کو، آپ قلب مبارک کو دھویا، اور سب کچھ کرنے کے بعد دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں رکھ کر آپ کے سینے کو سی دیا. اس کو شق صدر کہا جاتا ہے. تو بچے گئے دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس اور بتایا ان کو کہ اس طرح کوئی شخص آئے تھے اور اس بچے کو قتل کر دیا. جب حضرت حلیمہ آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن آپ کا رنگ بالکل فق تھا، رنگ آپ کا بالکل تبدیل ہو گیا تھا، پریشانی اور یعنی تکلیف کی وجہ سے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اور پھر جب حضرت حلیمہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ ڈر گئیں. ڈری اسی لیے کہ انہوں نے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری برکتیں تو دیکھی ہوئی تھی کہ ان کے آنے سے کیا کیا برکتیں ان کو ملی ہیں. وہ گھبرائے اس بات پر رہی تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے، اور پہلے اس کی وجہ سے ہمیں اتنی برکتیں نصیب ہوئی، ابھی اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی اور حادثہ پیش آئے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو جا کر ان کی والدہ کے حوالے کر دیں. تو جب یہ واقعہ ہوا حضرت حلیمہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے پاس لے کر گئی، حضرت آمنہ کے پاس، اور یہ سارا قصہ حضرت آمنہ کو سنایا اور کہا کہ میری تو خواہش تھی کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہی رہتا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اتنی برکتیں ملی ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہوا اور مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے ہم ان کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 4 سال تھی، اور 4 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ شق صدر کا آپ کے ساتھ پیش آیا. اب یہاں 2 3 باتیں سمجھنے کی ہیں شق صدر کے حوالے سے. سب سے پہلی بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شق صدر ایک مرتبہ نہیں ہوا، ایک سے زائد مرتبہ ہوا ہے. روایات ملا کے تقریباً وہ 4 دفعہ بنتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو شق صدر ہوا ہے یہ حضرت حلیمہ کے ہاں جب آپ کی عمر 4 سال تھی. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے ایسے سوالات کر لیا کرتا تھا جو اور صحابہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے ساتھ زیادہ رہتے تھے. باقی صحابہ جاتے تھے، کوئی کاروبار کرتا تھا، کوئی ملازمت، ہر آدمی کا اپنا کوئی کھیتی باڑی. حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس ہی رہتے تھے، کہیں جاتے ہی نہیں تھے. تو بہت زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی بے تکلفی تھی، وہ حضور سے وہ سوالات کر سکتے تھے جو باقی صحابہ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ فرماتے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شق صدر کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے کیسے پرورش پائی ہے. تو وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے اور آپ بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں جب 10 سال کا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا کہ اوپر مجھے باتیں کرنے کی آواز آئی. جب میں نے باتیں سنی تو اوپر 2 آدمی تھے جو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے اہوا ہوا، کیا یہ وہی بچہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ایک دوسرے کو کہا کہ ہاں یہ وہی بچہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا سینہ چیرو، اس نے کہا کہ اس کا سینہ چیرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چیرا، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ اولے اور ٹھنڈا پانی، جنت کا پانی وہ ساتھ لائے تھے، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو سی کر دوبارہ جس طرح پہلے تھا اسی طرح مکمل اس کو سی دیا. اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شق صدر کا واقعہ 10 سال کی عمر میں بھی پیش آیا ہے. تیسری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جو روایات سے ثابت ہوتا ہے، وہ بعثت کے وقت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت مل رہی تھی اس سے پہلے بیت اللہ کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ پیش آیا.
اور چوتھی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ پیش آیا جب آپ معراج کے لیے آسمانوں پر آپ کو لے جایا گیا. تو بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے آئے, انہوں نے میرا سینہ چیرا, اور یہ سارا پروسیس شق صدر کا اس میں بھی بیان کیا گیا ہے. تو اس طرح روایات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 مرتبہ شق صدر ہونا ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے. اب دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے, اس میں اگرچہ اختلاف ہے, یہ جو 2 مرتبہ ہے نا یہ تو بالکل صحیح روایات سے ثابت ہے. نمبر 1 بچپن کا جو حضرت حلیمہ کے ہاں ہوا, اور نمبر 2 معراج کے وقت, یہ تو بالکل صحیح اسناد سے, صحیح سند سے یہ 2 واقعات ثابت ہیں. یہ جو دیگر جو میں نے 2 بتائے کہ 10 سال کی عمر میں اور نبوت ملنے سے پہلے, یہ بھی روایات میں موجود ہیں, لیکن ان روایتوں کے مقابلے میں یہ روایتیں کچھ ضعیف ہیں. لیکن بہرحال مورخین نے لکھا ہے کہ 4 مرتبہ یہ کل شق صدر ہوا ہے. اب دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ جب نبوت ملنے کے بعد کسی پیغمبر کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جو عموماً کوئی نہیں کر سکتا تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے, اور نبوت ملنے سے پہلے اگر ایسا کوئی کام ہو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے. تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کہہ لیں یا ارہاسات کہہ لیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ شق صدر والا معاملہ پیش آیا. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد احادیث کے اندر خود بیان کیا گیا ہے. مقصد اس کا یہ تھا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انہوں نے وہ خون کا لوتھڑا دل سے الگ کیا تو انہوں نے کہا ھذا حظ الشیطان منک, کہ یہ شیطان کا حصہ تھا, اس کو ہم نے آپ کے جسم سے نکال دیا. چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا, کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی, آپ معصوم تھے.